مختصر ہے، بہت شارٹ سورہ ہے، لیکن اگر اس کے اندر تدبر کریں، اس کے اندر غور و فکر کریں تو اس کے اندر بہت ہی بڑے اور بہت ہی عظیم ٹاپکس جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیے. ان میں سے کچھ کو ہم انشاءاللہ یہاں پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا وقت تو محدود ہے، لمیٹڈ ہے. سو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدا کی 3 قسموں کے ساتھ، یا 4 قسمیں کہہ لیجیے اس کو، 3 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتین والزیتون، جو یہ جتنے بھی وت سے شروع ہو رہے تھے وا سے، والعادیات ضبحا، تو اس کا مطلب ہے قسم ہے اب عادیات ضبحا کی، وہ چنگاریاں اڑانے والے گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے. والضحیٰ کا مطلب ہے صبح کے وقت کی قسم. والشمس سورج کی قسم. والعصر زمانے کی قسم. یہ سب جو ہیں قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں کھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ عربی زبان کا فارمیٹ ہے، عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جس کے اندر جب کسی کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں ہم جب قسم کھاتے ہیں ہم کیوں کھاتے ہیں قسم؟ ہم کھاتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ بات ہے. تو ہم کیوں، ہم اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. بھائی دیکھو میں تمہیں پہلے کہا تم نے مانا نہیں، لیکن میں اب اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے، تو اب بات میں وزن پیدا ہو گئی. لیکن اللہ کی بات سے زیادہ تو وزن کسی کی بات میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب قسمیں کھاتے ہیں تو یہ، اور یہ قرآن میں بھری پڑی ہیں قسمیں، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے مشکلات قرآن میں سے ایک بات کہ اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتے ہیں اسی بات کی. اور اس کے اوپر بہت زیادہ مفسرین نے بہت زیادہ بات کی ہے، اور ان میں سے ایک جو زیادہ بات راجح ہے یا زیادہ قبول کی جاتی ہے ہمارے لٹریچر کے اندر، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کر کے بتاتے ہیں. یعنی کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اور جس چیز پر قسم کھائی جاتی ہے ان دونوں میں ایک تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے. اچھا، اس قسم کو اس معنی میں بھی لیا گیا کہ زمانہ گواہ ہے، زمانہ شاہد ہے، زمانہ اس بات کا وٹنس ہے. تو اسی طرح والتین والزیتون جو ہے یہ وٹنس ہے، وطور سینین جو ہے وہ وٹنس ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا نا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، یہاں پہ تو اللہ نے قسم کا لفظ بھی استعمال کر دیا، فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی. بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تو تم جانو، اگر تم لو تعلمون، اگر تم سمجھ جاؤ، تمہیں اس کا علم حاصل ہو جائے، تو وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم کھا رہے ہیں اگر تم سمجھ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اور جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے ان دونوں کا کنیکشن ڈھونڈو آپس میں، اور اگر تم سمجھو گے تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اور یہاں پہ کچھ مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اصلاً جو ہے وہ بلیک ہول کی قسم کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بلیک ہول جو ہے وہ آج کائنات کا جو راز ہے، کائنات کی جو گتھی ہے اس کو سلجھانے کے لیے ایک بہت اہم کڑی ہے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہاں پہ اللہ نے جو قسمیں کھائی، اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ قسم ہے تین کی اور زیتون کی. تین کسے کہتے ہیں بھائی؟ انجیر، فگ. زیتون اولیو. ٹھیک ہے، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. تو کچھ ہمارے مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں وہ عظیم چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہم نے بات کی، اور وہ انسانوں کے لیے بہت زیادہ فوائد رکھتی ہوتی ہیں. تو ہمارے آپ کو کچھ لٹریچر کے اندر، کچھ تفاسیر کے اندر آپ کو ایک طویل لسٹ ملے گی یہاں پہ کہ انجیر کا اور زیتون کا فائدہ کیا ہے. اس کو ملا کے سالن بنایا جاتا ہے، اس سے کون کون سی بیماریاں دور ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. لیکن اگر آپ باقی دونوں آیتوں سے ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹھیک ہے، اگر ان میں تو فائدہ تھا جسمانی فزیکل فائدہ تھا بھی، تو وہ طور سینین میں کیا تھا، وہذا البلد الامین میں کیا تھا. تو جو دوسری تفسیر جو بتاتی ہے ہمیں وہ کیا ہے کہ انجیر اور زیتون کی زمین کی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ قسم ہے اس زمین کی جس پہ انجیر اور زیتون پیدا ہوتے ہیں. اور یہ کون سی زمین ہے؟ یہ شام فلسطین کی زمین، جہاں پہ
اور اس شام اور فلسطین کی زمین کی سگنیفیکنس کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے؟ What has happened on the lands of Palestine? A lot of messengers have been sent there. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والتین والزیتون, قسم ہے شام اور فلسطین کی زمین کی جہاں ہم نے اپنے بے شمار پیغمبر بھیجے. یہ حصہ حذف ہے, یہ حصہ بیان نہیں کیا گیا یہاں پر بس. وطور سینین, اور طور پہاڑ کی. طور پہاڑ, اب طور پہ کیا بات ہوئی تھی؟ طور پہ کون ملا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی, ان سے ہم کلام ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تمام پیغمبروں کی قسم, یا تمام پیغمبر آر وٹنس, اینڈ طور سینین اینڈ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام آر دا وٹنسز, اینڈ وہذا البلد الامین, اور یہ مکہ امن والا شہر. یہ ہاذل, اب چونکہ مکہ میں نازل ہو رہی ہے سورہ, تو ہاذا البلد, یہ شہر, یہ ملک جو کہ امن والا ہے, امین. تو یہاں پہ کون آئے تھے مکہ میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اور تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی قسم کھا لی. اور اس کو اگر ذرا سا اور ہم ایک اور ڈائریکشن میں دیکھیں تو اصل میں انبیاء کی ایک سب گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اولو العزم من الرسل. اللہ نے ہی قرآن میں ان کا نام رکھا اولو العزم من الرسل. وہ انبیاء, جو رسول جو انتہائی عظمت والے تھے, انتہائی عظیمت والے تھے, بہت کنوکشن والے تھے. ٹھیک ہے, تو اس میں کون کون آتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو 5 انبیاء ہیں جن کو قرآن نے کہا اولو العزم من الرسل. تو حضرت نوح علیہ السلام سے اس کا رشتہ اس طرح جڑتا ہے کہ ایک تفسیر کے مطابق جہاں آپ علیہ السلام کی جو کشتی جب رکی تھی طوفان کے بعد, تو وہ رکی تھی ماؤنٹ جودی پہ. نام لیا جاتا نا کہ جو کشتی رکی وہ کہاں رکی؟ الجودی. تو اس کو کہا جاتا ہے وہ انجیل کی زمین تھی. اور اس کے بعد جو لوگ وہاں پہ رہے, جو حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم بنی وہاں پہ, بعد میں اس کا نام بھی 3 پڑا. یہ کچھ ایک تفسیر کے حساب سے یہ معاملہ بھی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام سے رابطہ ہو گیا. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر, یعنی کہ اگر بیت المقدس کا ذکر آ گیا, شام اور فلسطین کی زمین, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں مبعوث ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام و طور سینین, تو 3 ہو گئے. اور ہذا البلد الامین, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آ گئے مکہ. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہ گئے. ان کا کیا تعلق ہے اس زمین سے؟ بلڈ کیا تھا. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی تو یہ جو ہے خانہ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کی تھی. تو یہ 5 اولو العزم من الرسل کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اور عام طور پہ عام اس کے اندر اگر آپ جنیرک میننگ لیں گے تو تمام انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. کس بات کے اوپر؟ دے آر دا وٹنس, دے آر شاہد ٹو واٹ, یہ کس بات کی شہادت دے رہے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ سارے انبیاء تمہیں بتانے کے لیے کافی ہیں کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے ایک بہترین سانچے پہ. سانچہ سمجھتے ہیں؟ مولڈ. اللہ کہتے ہیں ہم نے جو انسان کو بنایا وہ بہت ہی متوازن, بہت ہی بیلنسڈ بنایا. اور فی احسن تقویم, احسن جیسا ہم کہتے ہیں نا اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, تو اسی طرح احسن کا مطلب ہوا سب سے حسین, سب سے خوب, سب سے اچھا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو کیسا بنایا؟ فی احسن تقویم, بہت ہی بہترین ماڈل کے اوپر بنایا ہم نے انسان کو. اب اس کے بھی عام ہماری تفاسیر میں 2 معنی لیے گئے. ایک تو یہ بنایا گیا کہ انسان کی جو شکل و صورت ہے اور اس کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ بیسٹ ہیں, تمام کریشن کے اندر سب سے بیسٹ ہیں. یعنی کہ انسان کی شکل و صورت, اس کے جسم کی جو اللہ تعالیٰ نے اعضاء بنائے, جس طرح سے اس کو کیپیبل کیا, اس کا جیسا دماغ بنایا, یہ تمام مخلوقات میں تو بیسٹ ہے. ہمیں تو ویسے بھی اللہ نے بتا ہی دیا کہ اللہ نے انسان کو مسجود ملائک بنایا, فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو. تو تمام اشرف المخلوقات کہتے ہیں انسان کو. کیا مطلب وہ اشرف المخلوقات؟ مخلوق مینس کریشنز, اشرف مینس بیسٹ, بیسٹ آف دا کریشنز. تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے انسان کو ایسا بنایا تھا
کہ وہ بیسٹ آف دا کریشنز تھا. اب یہ آپ کو مثال سمجھ میں ابھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلا ایک ترجمہ ہماری کچھ آپ تفاسیر پڑھیں گے تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ انسان جسمانی طور پہ اس کی جو فزیکل اللہ تعالیٰ نے اس کی ایبلٹیز بنائی ہیں وہ بیسٹ ہے. بلکہ اس میں ایک لطیفہ بھی آ جاتا ہے کہ ہماری تاریخ میں ایک کسی بڑے دربار سے, کسی خلیفہ وقت کے دربار میں ایک صاحب تھے جو بڑے نیک آدمی تھے, اور ان کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی. تو انہوں نے ایسے ہی اٹھتے بیٹھتے جیسے پیار کا کلمہ جو کہنا ہوتا ہے, پیار کی بات کرنی ہوتی ہے, تو اس میں انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم کو 3 طلاق ہیں اگر تم اس چاند سے زیادہ حسین مل لو. ٹھیک ہے, یہ چاند تھا پوری 14 کا چاند ہوگا, اور انہوں نے بیوی کے لیے خوبصورتی کے لیے بھائی تم اس سے زیادہ حسین ہو, تو انہوں نے یہ کلمہ یہ بات کہہ دی اپنے منہ سے کہ تمہیں 3 طلاق ہیں اگر تم اس چاند سے زیادہ حسین نہ ہو. تو بیوی نے اٹھ کے اسی وقت اندر چلی گئی, بھائی آپ نے تو مجھے طلاق دے دی. تو یہ بھی پریشان ہو گئے کہ انہوں نے کہا چاند سے زیادہ حسین ہونا تو محال ہے, یہ تو امپاسبل ہے. تو انہوں نے صبح پوری رات بڑی بے چینی میں گزاری, صبح جو ہے خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا معاملہ کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا, ہم تو ایسا کہہ دیا. خلیفہ وقت نے بلایا مفتی حضرات کو, ان سے پوچھا کہ جی اب بتائیے, تو انہوں نے کہا کہ طلاق تو ہو گئی, چاند سے زیادہ حسین ہونا تو ناممکن ہے. تو اس وقت امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد بیٹھے تھے اسی دربار میں, انہوں نے کہا, وہ خود چپ تھے اس وقت تک, ان سے پوچھا گیا جی آپ اپنی رائے دیں. انہوں نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے سورۃ التین پڑھی, انہوں نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے کہہ دیا سب سے بہتر تقویم پر انسان کو پیدا کیا گیا. تو سب سے خوبصورت اللہ کی جو مخلوقات ہیں اس کے اندر انسان ہی ہے, تو اس لیے وہ جو ہے طلاق نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو ویسے تو ایسی بات کرنی نہیں چاہیے تھی, وہ ان سے غلطی ہوئی بہرحال, لیکن پھر اس غلطی کے لیے جو عدالت تھا وہ یہ تھا. تو اللہ نے انسان کو بہترین تخلیق کے اوپر, بہترین اس کے اوپر بنایا تھا. لیکن ہم جو انسان کو دیکھتے ہیں, آج ہم دیکھیں ذرا خبروں کا وہ کر لیں نا, اپنی خبریں دیکھ لیں تھوڑی سی دیر کے لیے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان بہترین تخلیق پر ہے؟ کیا لگتا ہے؟ انسان تو دیکھیں, ہم لوگ کہتے ہیں تو جانور جیسا آدمی ہے. کسی کو گالی دینی ہوتی ہے تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ کسی جانور کا نام لے دیتے ہیں, بہت کتا ہے, اور ایسا ہے ویسا ہے, یا یہ تو جانوروں کی طرح ایکٹ کرتے ہیں, وحشی جانوروں کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ وحشی جانوروں سے بھی, کیونکہ وحشی جانور کیا ہوتا ہے, شیر ہوتا ہے وحشی جانور. شیر کیا کرتا ہے, شیر جب اگر اس کو بھوک لگی ہوتی ہے وہ ایک جانور کو ہلاک کرتا ہے, اس کو کھا لیتا ہے. یہ تو نہیں کرتا کہ پوری بستی کو آگے ہلاک کر دے. انسانوں نے تو یہ بھی کیا. شیر تو یہ نہیں کرتا کہ جان بوجھ کے تکلیف دے کے مارے کسی کو, اس نے تو کیا کرنا ہے, اس نے پکڑنا ہے, گردن توڑنی ہے, کھا جانا ہے. یہ سب کون کرتے ہیں؟ یہ سب حضرت انسان کرتا ہے یہ سارے کام. تو انسان کیسا ہے, ہم جو دیکھتے ہیں وہ کیسا ہے کہ انسان تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. لوگوں کو غلام بنانے لگا, شیر تو نہیں بناتا, ہاتھی تو نہیں بناتا لوگوں کو غلام, ان کی پوری زندگیاں تو نہیں کھا جاتے ہیں, انسان کرتا ہے. لوگوں کی عزت نفس پہ تو حملہ نہیں کرتے, ان کی سیلف اسٹیم پہ تو حملہ نہیں کرتے جانور, انسان کرتا ہے. تو انسان کے معاملے میں کیا ثابت ہو رہا ہے کہ یہ تو بہت ہی گھٹیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بنایا بہترین تخلیق کے اوپر. اب یہ دیکھیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں وٹنسز, اس کو انبیاء کو, کہ دیکھو انسان کا جو اللہ نے پوٹینشیل رکھا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس قدر بلندی تک جا سکتا تھا, انبیاء کی بلندی. پھر اس کے بعد من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب لوگ ہیں ان کے اوپر میرا انعام ہے, اور ان سب کو یہ ہے انسان کا اصل پوٹینشیل. تو جو انسان ان کو اپنا آئیڈیل مانے گا وہ ان کی طرف چلنا شروع کرے گا تو وہ اپنے پوٹینشیل پہ جائے گا. ایک چیز ہمارے اندر پوٹینشیل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرتہ, ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین بچہ تو کلین سلیٹ لے کے پیدا ہوتا ہے. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس بچے کی تربیت کرتے ہیں, ہم اس بچے کو بڑھاتے ہیں, ہم اس بچے کو سکھاتے ہیں, ہم اس بچے کو کہیں لے کے جاتے ہیں. لیکن اصلاً کیا ہو رہا ہے کہ ہم اور ہمارے ارد گرد کا ماحول اس بچے کو اصلاً خراب کر رہے ہوتے ہیں.
وہ بچہ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت لے کر پیدا ہوتا ہے. یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا ہے کہ ہر بچہ جو ہے مسلمان ہے. اب اس کے باپ ہیں اور اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں اور نصرانی بناتے ہیں اور مجوسی بناتے ہیں حدیث کے الفاظ میں, کہ وہ مل کے جو ہے اس کو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ وہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے, یا آج کے زمانے میں بات کریں گے تو ایتھیسٹ بناتے ہیں, ملحد بناتے ہیں اس کو. تو یہ اس کے ماں باپ ہیں, یہ اس کی انوائرمنٹ ہے. تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم بچے کی پروان کر رہے ہیں, ہم اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوپر تو میں نے اس کو پیدا کیا تھا, احسن تقویم پہ پیدا کیا تھا. ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم لوٹا دیتے ہیں اس کو نیچوں سے بھی نیچا. تو اچھا اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے, ہم لوٹا دیتے ہیں, ثم رددناہ, ہم لوٹا دیتے ہیں اس کو اسفل سافلین, نیچوں سے بھی نیچا. تو اگر اللہ ہی کسی کو لوٹا رہا ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے اس نے لوٹنا ہی ہے. تو یہ قرآن کا اسلوب ہے, قرآن اسی طرح بات کرتا ہے کہ اللہ اس کو الاؤ کرتا ہے کہ جو انسان نیچے جانا چاہتا ہے اللہ اس کو نیچے جانا الاؤ کرتا ہے, جو انسان اوپر آنا چاہتا ہے اس انسان کو اللہ اوپر آنا الاؤ کرتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے. اللہ کہتے ہیں نولیہ ما تولا, ہم پھیر دیتے ہیں جس طرف تم پھرتے ہو. تو دیکھیں میں غلط کام کرنا چاہتا ہوں اگر, تو میں اپنی مرضی سے غلط کام نہیں کر سکتا. اس میں تھوڑا سا تقدیر کا معاملہ تھوڑا سا ایڈریس کر دیتے ہیں, بہت منیمم. لیکن جیسا میں نے کہا تھا نا اس کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. یہ ہے کہ ہم اس چھوٹی سی سیٹنگ میں ان سب باتوں کو نہیں کھول سکتے. تو میں اگر غلط راستے پہ چلنا چاہتا ہوں تو میں اپنی مرضی سے چل سکتا ہوں کیا؟ اللہ کی اجازت کے بغیر جا سکتا ہوں میں غلط راستے پہ؟ لیکن فری ول دے رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے دی ہوئی ہے فری ول. تو اب میں جب پھرتا ہوں اس طرف تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ اس طرف, اور جو شخص اس طرف پھرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرف چلو. نولیہ ما تولا, جس طرف تم پھرو گے ہم اس طرف تمہیں پھیر دیں گے. تو انسان جو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ہم نے تمہیں الاؤ کیا ہوا ہے, تم چاہو تو احسن تقویم کی طرف جانا چاہو تو ادھر چلے جاؤ, اگر نیچے جانا چاہو اسفل سافلین کی طرف تو چلے جاؤ. ہمارا تو دونوں حالت میں کچھ نہیں بگڑتا. مجھے ایک حدیث میں ہے الفاظ کہ اگر تمام انسان اول و آخر حضرت آدم سے لے کر اب تک کے اور آخر قیامت تک کے انسان جو ہیں وہ سب سے نیک انسان کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی, کچھ بڑھے گی نہیں اللہ کی بادشاہت اور اس کی کبریائی اور اس کی عظمت. اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. سارے لوگ آپ سمجھ لیں کہ وہ انبیاء کی مانند ہو جائیں, اتنے عظیم ہو جائیں سارے کے سارے. تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ اس طرح کی بات ہے نا کہ ہم ایک سمجھیں کہ ایک ڈراپر سے, جو آئی ڈراپر ہوتا ہے اس سے ہم سمندر میں قطرہ ڈال رہے ہیں تو اس میں تو قطرے کا بھی اضافہ ہوا سمندر میں, یہ تو ہم پھر بھی کہیں گے کہ قطرے کا اضافہ ہوا, لیکن اللہ کی شان میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوا, بلکہ آپ سب نے فرمایا کوئی اضافہ نہیں ہوا. تو اتنا بڑا سمندر ہے اس کے اندر اس قطرے کے ڈلنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اور اسی طرح اگر انسان کے اول و آخر سب سے برے انسان کی مانند ہو جائیں, سب کے سب ابو جہل بن جائیں, سب کے سب ابو لہب بن جائیں, سب کے سب فرعون اور قارون اور حامان بن جائیں, تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اب آپ چاہیں احسن تقویم کی طرف جانا چاہیں احسن تقویم والے ریوارڈز لے لیجیے ہم سے, اور اگر آپ جانا چاہیں اسفل سافلین کی طرف تو اسفل سافلین والے ریوارڈ لے لیجیے ہم سے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب انسان آتا ہے اس دنیا میں, اس دنیا کے جو فیکٹرز ہیں, جو عوامل ہیں, وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. وہ اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں نا. دیکھیں ہمارے دلوں کے اندر بھی تو دنیا کی محبت ہے نا, ہمارے دلوں میں ہمارے رشتہ داروں کی, دوستوں کی محبت بھی ہے, ہمارے دلوں میں اپنے باسز کا ڈر بھی ہے, ہمارے دلوں میں حکمرانوں کا بھی ڈر ہے. یہ سب ڈر اور یہ خوف اور یہ محبتیں جو مل کے کیا کر رہی ہیں, انسان کو اللہ سے دور کر رہی ہیں. ہمارے دل میں اس دنیا کی محبت ہے, مال و دولت کی محبت ہے, یہ ہمیں آخرت سے دور کرتی چلی جاتی ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم آئے تھے پیور اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اب اس پیورٹی کے اندر ہم نے اپنے فیکٹرز اثر انداز ہوتے رہے یہاں تک کہ ہم نیچے جا رہے ہیں. اچھا اب اس نیچے جانے کو چیک کیا جا سکتا ہے, روکا جا سکتا ہے. کیسے روکا جا سکتا ہے؟ وہ جو اچھا اسفل سافلین کا ذکر ہوا نا یہاں پہ کہ کون ہے سب سے نیچے, نیچوں سے بھی نیچے. اچھا لیکن اسفلہ سے وہ ہے نا ان المنافقین, اس کو یاد ہے آیت, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, ان المنافقین فی الدرک الاسفل, اسفل وہی سیم لفظ ہے, ثم رددناہ اسفل سافلین. اسفل کا مطلب ہوتا ہے بہت نیچا,
سب سے نیچا. تو سب سے نیچا اور اس سے بھی نیچا, یعنی کہ اگر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کوئی سب سے نیچا ہے تو انسان اس سے بھی نیچا چلا جاتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی, اللہ نے اگر ہم براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے تو کون سی 4 مخلوقات ہیں؟ کن کو جانتے ہیں؟ 4 مخلوقات بتائیے. انسان, جانور, جن, فرشتے. ٹھیک ہے, یہ 4 نون مخلوقات ہیں ہمارے اس میں. تو ان میں کیا درجہ بندی ہوئی, کیا ہائرارکی کیا ہے اس کی؟ انسان سب سے سمیر بھائی, فرشتے فرشتوں کو تو سجدہ کروا دیا. فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. یہ کیا بولا؟ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس سے میں پڑتی ہے محنت زیادہ. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیسٹ ہی نہیں رکھا. دو مخلوقات کے لیے ان میں سے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, اور 2 مخلوقات کے لیے ٹیسٹ ہے. کن 2 مخلوقات کے لیے ٹیسٹ نہیں ہے؟ فرشتے اور جانور. فرشتے اور جانور کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور انسان اور جن کے لیے ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا, تو ہائرارکی ڈیولپ ہوئی. ہم بیچ والے حصے میں ہم نہیں بات کر سکتے. ٹاپ پہ انسان ہے, سیکنڈ نمبر پہ فرشتے ہیں, جن ہیں, اللہ کو معلوم ہے, کیونکہ ایک زمانے میں جن کو بھی خلافت دی گئی تھی. کچھ مفسرین ایسی بات بھی کرتے ہیں, مطلب انسان آنے سے پہلے جن زمین پہ خلیفہ جی. یہ ایک رائے ہے, اور کچھ چیزیں اس کی تائید کرتی ہیں, اللہ سے پتہ چلتا ہے. لیکن بات یہ ہو گئی کہ بیچ والے جو دونوں کی ہائرارکی ہے اس کو ہم نہیں ڈسکس کرتے. لیکن سب سے نیچے کون ہو گیا؟ جانور ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جب اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو, اب انسان نے یہ فیصلہ کر لیا. تو اب دیکھیں نا, اس زمانے میں تو انسان نے جان بوجھ کے یہ فیصلہ کیا. وہ ڈارون جو صاحب تھے انہوں نے آپ کو کیا بتایا, آپ کس کی اولاد ہیں؟ آپ بندر کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے, تو جب انسان نے اپنے آپ کو بندر کی اولاد سمجھے گا تو پھر وہ بندر جیسی ہی حرکتیں کرے گا نا. پھر وہ اپنے, تو آج ہمیں ویسٹ جو ہے جس نے اس تھیوری کو انٹرنلائز کر لیا, اس تھیوری کو سمجھ لیا اچھی طرح کہ جی ہم کیا ہیں, ہم جانور ہیں. ہاں بس ہمارا ذہن تھوڑا سا زیادہ ایڈوانس ہے. تو جانوروں میں بھی تو ہوتے ہیں نا ذہنوں کے ایڈوانسمنٹ کے لیول ہیں. ایک گھوڑا ہم سمجھتے ہیں کہ گدھے سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. چیونٹی ہمیں پتہ ہے جی بہت ایڈوانس, بڑی منظم, بڑی ڈسپلنڈ وہ ہوتی ہیں, اینٹس جو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہاتھی کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی بڑی اچھی یاداشت ہوتی ہے اس کی. کتوں کو ہم دیکھتے ہیں بڑے اچھے ٹرین ہو جاتے ہیں. پیرٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بولنا سیکھ لیتے ہیں یا کم از کم دہرانا سیکھ لیتے ہیں. تو اب جانوروں میں بھی تو وہ ہو گئی نا, کیٹیگریز بن گئی. تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جس طرح ایک گدھا ہے, اس کے اوپر گھوڑا ہے, اس کے اوپر کوئی اور جانور ہے, اس کے اوپر ہم ہیں. تو وہ کہتے ہیں اسپیشیز کا فرق نہیں ہے, فرق صرف یہ ہے کہ بس اسمارٹنیس میں تھوڑا سا فرق آ گیا. تو پھر آپ کا آئیڈیل کہاں سے آئے گا؟ آپ کا آئیڈیل جانوروں سے آئے گا, کیونکہ آپ کو تو سوسائٹل پریشرز نے مولڈ کر دیا, چینج کر دیا. لیکن اصلیت پہ کون برقرار ہے؟ انسان کی اصلیت کون سی ہوگی؟ جانور والی اصلیت ہوگی. تو پھر آپ اپنے آئیڈیلز کہاں سے لیں گے؟ جانوروں سے لیں گے. اللہ نے ہمیں کیا بتایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے رسول میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. وہ کیا بولتے ہیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ کہاں ہے؟ اچھا ہم کہاں چلے گئے؟ انسان, اور پھر انسانوں کی بھی سب سے ٹاپ پہ کون ہے؟ رسول. تو ہمارا آئیڈیل وہاں ہے, اور ویسٹ کا آئیڈیل کہاں ہے؟ جانور. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نیچرل لائف گزاریں نا. ایک زمانے میں ان کے ہاں نیوڈسٹ کالونیز بن گئی تھیں. مطلب بولے کپڑے وپڑے کیوں پہنتے ہو؟ یہ تو تمہیں تمہارے باپ دادا نے بتا دیا کپڑے پہنو, ورنہ اصل میں تم جیسے ایک جانور کو کوئی شرم نہیں ہے, ایک بکرا آپ کے سامنے ایسے ہی گھوم چکا ہے نا, تو اس کو تو شرم نہیں آتی, تو آپ کو کیوں آتی ہے؟ آپ بھی جانور ہیں, وہ بھی جانور ہے, تو آپ ایسے ہی گھومیں. پھر یہ جو آپ نے اپنے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, جانور کہتا ہے یہ بات. تو بھوک لگتی ہے وہ کھانا کھاتا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے, نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر اس کے پاس ڈنڈا بڑا ہے تو پھر میں اس کا کھانا نہیں لوں گا. ٹھیک ہے, تو مغربی اقوام نے, یہ جو ویسٹرن نیشنز ہیں, انہوں نے کیا کیا آپ دیکھیں ان کی زندگی کس طرح گزری. کہ جب ان کے پاس پاور تھی پوری دنیا کالونائز کر لی, تو اس وقت انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں. انہوں نے کہا ہمارا ڈنڈا بڑا ہے, ہمارے پاس بندوقیں ہیں, ہمارے پاس توپیں ہیں. تو انڈیا پاکستان میں, یعنی کہ جب اس وقت متحدہ ہندوستان تھا, یونائٹڈ انڈیا تھا, تو آپ کو پتہ ہے ایز ارلی ایز یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے پاس یہ کیا گیا کہ اناج سارا پیدا ہوتا تھا ہندوستان میں,
انہوں نے ایک بہت بڑا ذخیرہ، بہت بڑا راشن جو ہے وہ بھجوایا جی، World War II ہو رہی ہے، ہمارے فوجیوں کے لیے رکھ دو. بڑے بڑے گوداموں میں انڈیا میں ہی رکھ کے لاک کر دیا گیا. اور یہ اس وقت بنگال کا جو قحط پڑا تھا جس میں ملینز آف پیپل مر گئے، سڑکوں پہ سامنے سامنے مر رہے تھے لوگ، اور آپ کے ہی انڈین بہن بھائی ان گوداموں کی حفاظت کر رہے تھے جن کے اندر لاکھوں ٹن جو ہے وہ اناج پڑا ہوا تھا اور کھولنے کی اجازت نہیں تھی. جنہوں نے کھولنے کی کوشش کی بھون دیا گیا. 20 ملین لوگ 20 ملین لوگ قحط سے مارے گئے. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمارا ڈنڈا بڑا ہے تو پھر ہم، تو یہ دیکھیں یہ ہے جانوروں والی مینٹالٹی. ٹھیک ہے، تو جب آئیڈیلز خراب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ صرف کوئی آئیڈیولوجیکل بات نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہوا میں ہو رہی ہے یہ بات. اس کا افیکٹ آپ کی زندگی کے ہر حصے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب انسان نے گرنے کا فیصلہ کیا اور بریک مارے بغیر گرا تو سب سے نیچے جانوروں تک پہنچا، لیکن وہ جانوروں سے زیادہ کیپیبل تھا. تو اس نے اپنی نیچے گرنے میں بھی کیپیبلٹی دکھائی، اور وہ کیپیبلٹی کیا تھی؟ وہ جانوروں سے بھی نیچے گیا. اس نے وہ ظلم کیے، وہ ستم کیے جو جانور نہیں کر سکتے تھے، اپنے ہی اوپر، جانوروں کے اوپر، زمین کے اوپر، ہر چیز کے اوپر. اچھا، اب ہم اپنی بات کرتے ہیں. ادھر جب ہم لوگ بیٹھے ہیں یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ہم بھی گر رہے ہیں روزانہ. دنیا کی نیوز آ کے، دنیا آ کے ہم پر حملہ کرتی ہے، شیطان آ کے ہم پر حملہ کرتا ہے، ہمارا نفس آ کے ہم پر حملہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، صبح سے شام تک یہی کرتا ہے وہ، اور ہمیں اللہ کے احکامات سے دور کرتا ہے. ہماری جو احسنی تقویم تھی اس سے ہمیں نیچے کرتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ ایکسیپشن ہے. میں تمہیں ایکسیپشن دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ کون لوگ نیچے نہیں گریں گے، کون لوگ اسفل سافلین کے لیول پہ نہیں جائیں گے. اللہ کہتے ہیں الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، with the exception of آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وعاملوا الصالحات، اور ایمان ایسا نہیں ایمان لے کر آگے بیٹھ گئے، بلکہ وہ نیک عمل کرتے ہیں. اچھا، نیک عمل کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ پہلے تو ایمان کا مطلب بھی سمجھ لیجیے. اس میں ایک یہ بھی سمجھا گیا، مطلب اگر ایک بندہ کافر ہے تو وہ ایمان لے آئے تو وہ اپنی اس نیچے جو گراوٹ ہے اس کو روک دے گا. اور ایک بندہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، لیکن اللہ، تو پھر ہم کیسے ایمان لائیں گے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو لا الہ الا اللہ کہے ہوئے ہیں نا ہم نے، تو ہم ایمان کیسے لائیں بھائی؟ ایمان تو لا چکے نا، ایمان لا چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے کیوں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. یہ کیسی بات ہو گئی؟ ہم تو کہتے ہیں ہم لائے ہوئے، اب ہم کیسے لائیں؟ تو بات یہ ہے کہ ابھی ہم ایمان کے دعوے دار ہیں، وی آر دا کلیمنٹس. تو اللہ کہتے ہیں اچھا بھائی تم نے کلیم کیا ہوا ہے، ہاں بھائی یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہوئے ہو، ایمان لاؤ بھی تو صحیح اللہ اور اس کے رسول پر. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کے تو تقاضے، وہ اقبال کہتے ہیں، بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں. لرزنا مطلب سمجھتے ہیں؟ تڑپ جاتا ہوں، ہل جاتا ہوں، ہل جاتا ہوں. چومی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کیا ہیں. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہہ دینا. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو اب کسی کی چلے گی بھی نہیں سوائے اللہ کے. اگر اس دنیا کا مالک اللہ ہے، اس دنیا کا خالق اللہ ہے، اگر میرا مالک اور خالق اللہ ہے تو میرے اوپر کسی اور کی نہیں چلے گی. میں کسی کی اور کی رٹ برداشت نہیں کروں گا اللہ کے اوپر. جو اللہ کا حکم ہے اس کے مقابلے میں کسی اور کی رٹ برداشت نہیں ہوگی. تو کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر تو رٹ ہے، رٹ یعنی کہ انگلش والی رٹ ہمارے اوپر کس کی ہے؟ سب سے پہلے ہمارے اپنے نفس کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. دیکھیں بھائی لفظ ہے الہ. افرأیت من اتخذ الہہ،
اس نے بنا لیا الہ، بنا لیا اپنا، کس کو؟ ہواہو، اپنے نفس کو. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اللہ کہہ رہے ہیں تم نے تو اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے اپنا. تو آگے نا ایک چیلنج، سب سے پہلے اپنے اندر سے چیلنج آیا، اس کے اوپر شیطان ہے، اس کے اوپر معاشرہ ہے. ہم تو معاشرے میں کہتے ہیں نا سوسائٹی کے اندر، لیکن جی وہ تو سب صحیح ہے، لیکن سوسائٹی کی بات بھی تو کرنی پڑتی ہے نا. اب سوسائٹی میں رہتے تو نہیں کر سکتے ایسے ویسے. اللہ کا حکم ایک طرف ہوتا ہے، ہماری فیملی کا، ہماری سوسائٹی کا حکم دوسری طرف. جی ہمارے خاندان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے خاندان میں تو لڑکیوں کو وراثت نہیں دیتے. ہمارے خاندان میں تو شادی پہ ناچ گانا ہونا ہی ہوتا ہے. کیا کریں، عورتوں کو کون کنٹرول کرے گا؟ نہیں کریں گے تو وہ بولیں گے کہ تو شادی نہیں ہوئی. ہاں جی. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہم نے اس معاشرے کو الہ مان لیا، ہم نے اس کی مان لی اللہ کے اوپر. تو لا الہ کہنے کی مشکلات یہ ہیں کہ یہ آسان بات نہیں ہے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تو ہم کہتے ہیں وایاک نستعین، اللہ تو میری مدد کر اس معاملے میں، کیونکہ میں تو نہیں کر سکتا، یہ کام بہت مشکل ہے. کہ دانا مشکلات لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات بہت ہیں. تو الا الذین آمنوا، تو ہم جنہوں نے جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہوئے ہیں، ہمیں بھی ایمان لانا ہے. ہمیں یہ والا ایمان لانا ہے کہ جس کے اندر، اس میں کہتے ہیں تصوف میں کہ معاملہ کیا ہو جائے کہ لا محبوب الا اللہ، کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ کے. لا مطلوب الا اللہ، کوئی مطلوب نہیں ہے اللہ کے سوا، کچھ چاہیے ہی نہیں. اور ایک سٹیج وہ آتی ہے اس میں کہا جاتا ہے لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کچھ موجود ہی نہیں ہے. تو یہ آخری والی سٹیج بڑی مشکل سٹیج ہے. اس کو تو ابھی اس کو سمجھ میں آ جائے تو آ جائے، اچھی بات ہے. تو لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، یہ ہیں سارے لا الہ الا اللہ کہنے کے تقاضے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ الا الذین آمنوا. اگر آپ یہ بریک مارنا چاہتے ہیں نیچے گرنے سے، گھٹیا سے گھٹیا ہونے سے، تو آپ سب سے پہلے تو ایمان لائیں. جو کافر ہے وہ اللہ پہ ایمان لے آئے، اور ہم جو ہیں ہم بھی اللہ پر ایمان لے آئیں، اور ایمان لاتے ہی کیا کریں؟ وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں. ٹھیک ہے. تو صرف ایمان کہنے پہ بات نہیں چھوٹ جاتی. ہم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ، بلکہ اس طرح سے سمجھ لیں نا کہ اگر آپ اسکول میں جائیں یا یونیورسٹی میں جائیں، دوبارہ آپ رجسٹریشن کرا لیں، اس کے بعد کوئی کلاس نہ اٹینڈ کریں، یا کلاسز اٹینڈ کر لیں امتحان نہ دیں، آپ کو ڈگری ملے گی؟ نہیں ملے گی. تو ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ کے رجسٹر میں نام لکھوا لیا اپنا، ہاں جی ہم مسلمان ہیں، نام رکھ لیا عامر حسین خادم، محمد یہ اور فلانا ڈھماکہ رکھ لیا نام. تو آپ نے رجسٹر میں نام لکھوا لیا، تو کیا بس نام لکھوانے کے اوپر ختم بات؟ بھائی اس کے لیے پڑھنا پڑے گا نا، اس کے امتحان دینے پڑیں گے نا. اور اللہ تعالیٰ نے امتحانوں کی بڑی کڑی شرائط رکھی ہیں، وہ آپ سے بیان ہوتی رہیں گی. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا. اجر کسے کہتے ہیں؟ اجر کہتے ہیں سمجھیں رزلٹ کو، اس کا اجر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے مطابق عطا فرمائے. آمین. تو اب یہ جو انسان جو یہاں پہ اچھے اعمال کر گیا، تو اس کے اب اجر ختم نہیں ہونا، جنت مل جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہنچا دے. تو اس کا اجر نہ ختم ہونے والا ہے، ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا. اور اس کا ایک مفہوم اس دنیا کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن جب بیمار ہو جاتا ہے یا اس کی کوئی بھی اس کی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے اس کا کوئی عمل چھوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پہ آج کل کورونا ہو جاتا ہے نا لوگوں کو، تو اب مسجد میں نہیں جا سکتے، آپ مسجد میں نہیں جا سکتے. پہلے آپ تو اگر تو آپ پہلے مسجد میں جا رہے تھے اور کورونا کی وجہ سے مسجد میں نہیں جا سکے، تو آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا گھر پہ بیٹھ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو تکلیف کی وجہ سے اپنی وہ اعمال نہیں کر پاتا جو وہ پہلے کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کا وہی عمل لکھتے رہتے گا. اب انسان بوڑھا ہو گیا، اولڈ ایج کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ غریب پہلے پیسے دیتا تھا، امیر تھا، غریب ہو گیا اب پیسے نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کنٹینیو فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو پھر
کیوں جھٹلاتے ہیں اس کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، اس کے بعد تم آخرت کے دن کو کیسے جھٹلاتے ہو، کیوں جھٹلاتے ہو؟ یہ تمہارے سامنے تمہاری ایک حالت سے دوسری حالت تک اللہ تمہیں لے کے جاتا ہے، احسن تقویم سے اسفل سافلین. ایک تو روحانی سطح پر ہے نا، اسپریچول لیول پہ جس کی ابھی ہم نے بات کی، ایک جسمانی سطح پہ بھی ہے، جسمانی لیول پہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بھائی ہم بڑی اپنی عمر کو پہنچتے ہیں، تگڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور پھر آہستہ 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 ہمارے سامنے بڑے بڑے پہلوان کیسے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لٹک جاتے ہیں، بالکل لٹک جاتے ہیں، بالکل ختم. اور آخر میں زیادہ عمر ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ارذل العمر، بہت بری عمر، گھٹیا عمر، تو اگر اس تک پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بستر سے اٹھ کے پیشاب بھی نہیں کر سکتے ہیں، ان کو وہ بھی کرانا پڑتا ہے. تو کیا ہو جاتا ہے انسان، ہمارے سامنے کی بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم یہاں سے اپنی طاقت کے زمانے سے یہاں تک پہنچتے ہو، تو تمہیں اس سب چیزوں کو دیکھ کے آخرت کا خیال کیوں نہیں آتا، کہ تم آخرت کو کیسے جھٹلاتے ہو. فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. تو پھر کیا اللہ بہترین حاکم نہیں ہے، بہترین حکم دینے والا نہیں ہے. احکم الحاکم، وہ جیسے لفظ وہاں پہ یوز ہوتا ہے نا، اسفل سافلین، احکم الحاکمین، سب حاکموں سے بیسٹ حاکم اللہ نہیں ہے کیا؟ تو تمہیں یہ جو حکم دینے والے موجود ہیں یہاں پہ، کون کون موجود ہیں، میں نے ابھی کس کا بتایا تھا، کون حکم دے رہے ہیں ہمیں، ویسٹرن، بیسٹ وہ بھی، وہ معاشرہ آ گیا، وہ یا اس کو آپ سوسائٹی کہہ لیں، اس کو آپ وہ کہہ لیں، حکم دینے والا سب سے پہلے تو یہ بیٹھا ہوا ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس ہے یہ تو تمہیں بہت زیادہ حکم دیتا ہے برائی کا. قرآن کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، امر کہتے ہیں نا، امر، حکم کو کہتے ہیں امر. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے. تو سب سے پہلا حکم وہ دیتا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تمہارا نفس بہتر ہے حکم دینے کے حساب سے، یا میں بہتر ہوں؟ کوشچن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تم چاہتے ہو اجر غیر ممنون، لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے کہ تم اپنے نفس کی مانتے ہو، تم شیطان کی مانتے ہو، تم سوسائٹی کی مانتے ہو، تم اپنے خاندان کی مانتے ہو، تم اللہ کی جگہ پہ جس نے اپنے آپ کو نصب کیا ہوا ہے، طاغوت ہے، اس کو مانتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کوشچن انسان کو ذرا یاد دلاتے ہیں، تھوڑی سی غیرت دلاتے ہیں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا تم نہیں مان رہے، تو تم تو اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہو. دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے، یہ اب ایمان والے کہیں گے نا، جو نا ایمان والے ہیں ان سے تو یہ سوال ہی نہیں بنتا، ایمان والوں سے یہ سوال بنتا ہے کہ تم تو ایمان رکھتے ہو، تم تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، لیکن پھر اللہ کو اچھا حاکم نہیں مانتے. لگتا ہے کہ تم ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اللہ پہ اطمینان نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کے بیٹھے ہو، آخرت اس سے بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، تو ہمیں یقین نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے ہم کس کے فیصلے پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں، ہم کس کے حکم پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں، ہم اللہ کے حکم پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے، مجھ سے اور آپ سے، کہ کیا میں بہترین حاکم نہیں، تم لوگ کیسے میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو. اور یہ حکم جو ہے یہ کون سا ہے، دیکھیں اسی سے بنتا ہے حکیم. حکیم یعنی کہ بہت، اور اسی سے نکلتا ہے حکمت والا. تو اللہ کے جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں، اللہ کے جو فیصلے ہیں، یہ حکمت والے ہیں. اگر ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے اللہ کے راستے میں، اللہ نے کہا ہے کہ آئے گی، اللہ کے راستے میں چلو گے تو مشکلات آئیں گی، تو یہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے. تو پھر مجھے بتاؤ کہ کیا میں سب سے بہتر حاکم نہیں ہوں؟ اور اس پہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہ یاد کر لیجئے، میں آپ لوگوں کو بھیج بھی دوں گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ سورہ پڑھو ایسے عام طور پہ نماز سے الگ، تو جب ہم کہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے، بلا وانا ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں ہے رب، میرے رب میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تو سب سے بہترین حاکم ہے، تو سب سے بہترین حکم دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے احکامات پہ عمل درآمد کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں ایک ہم نے ایکسیپشن بیان کر دی کہ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں. اب یہ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، لیکن ہم گر رہے ہیں نا نیچے، ہمیں اوپر جانا ہے واپس. اوپر جانے کے لیے انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے، کس چیز سے اوپر جاتا ہے؟ لیڈر چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور لیڈر نہ ہو تو کیا ہوتی ہے؟ رسی ہوتی ہے، روپ ہوتی ہے، اس سے اوپر جاتے ہیں. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ دین اللہ کا قرآن، ہوا حبل اللہ المتین،
یہ قرآن ہے جو حدیث میں آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. طرفہ بیدہ و طرفہ بید اللہ، اس کا ایک حصہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے یہ لٹکائی دی ہے ہمارے لیے رسی، کہ بھائی ٹھیک ہے یہ رسی ہے، یہ خان تک تمام انسانوں کے لیے لٹکا دی. اب جو چاہے وہ اس رسی کو پکڑے اور اللہ کی طرف چڑھنا شروع کر دیں. تو کیا ہوگا؟ چڑھتے جائیں گے چڑھتے جائیں گے چڑھتے جائیں گے. تو وہ جو ہماری اصل پوٹینشیل تھی، جو ہمارے اصل وہ تھی، وہ کون سی تھی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو احسن تقویم کی طرف چڑھتے جائیں. یہ قرآن ہے جو ہمیں اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. ایک قرآن ہے جو ہمیں اللہ کی طرف ترقی کی کا راستہ دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے کے لیے قبول فرمائے اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. جی حضرات، کوئی کوشچن ہے کسی کا؟